کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کہتے ہیں 3 ٹکڑوں کو، 1 2 3۔ کلمے کی شرط کیا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ کاف لام میم ہے کلمہ۔ کلمہ کیسے کہتے ہیں؟ 3 ٹکڑوں کو، 2 کو نہیں، 1 کو نہیں۔ لا الہ کلمہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نہیں ہے۔ کلمہ جب ہوگا جب تیسرا ٹکڑا آئے گا۔ یہ گرامر ہے، عربی اردو ساری گرامر۔ یہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ کلمہ کیا چیز ہے؟ جنہوں نے گرامر پڑھی ہے ان کو پتا ہوگا کہ کلمہ کیا چیز ہے۔ کلمہ 3 ٹکڑے کا ہوتا ہے، اس لیے اللہ جب کلمہ بنا رہا ہے تو گرامر اس کے یہاں غلط نہیں ہوگی، اس لیے اس نے 3 ٹکڑوں میں رکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ پھر اس کے بعد تیسری شرط لگائی۔ کلمے کی دوسری شرط یہ ہے کہ 3 کلمے جو ہوں ان میں ایک چیز مشترک ہو، یعنی ایک چیز ایسی ہو جو تینوں جملوں میں موجود ہو۔ اب اللہ کہتا ہے میں اللہ ہوں، یہ مشترک نہیں ہے۔ اللہ مشترک تھوڑی ہو سکتا ہے، اشتراک تھوڑی ہو سکتا ہے۔ اللہ کسی میں سما نہیں سکتا، نہیں سمجھے آپ؟ محمد اللہ ہو نہیں سکتے، علی اللہ ہو نہیں سکتے، اللہ اللہ رہے گا، اس لیے اللہ بھی مشترک نہیں۔ اب رہ گیا رسول اللہ، تو رسول اللہ رسول بن نہیں سکتا، علی رسول بن نہیں سکتے، یہ بھی ایک لوتا لفظ رہ گیا۔ رسول ہیں، اللہ اللہ ہے، رسول ہے۔ ہاں تیسرا جو شخص ہے وہ ولی ہے، تو اب یہ مشترکہ لفظ ہو گیا، اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی۔ اب کلمہ ہوا جا کے، اب کلمہ ہوا، ولایت اللہ نے دے دی اپنے نبی کو، اور نبی نے اللہ کے حکم کے مطابق ولایت علی کو دے دی۔ اب ولایت کے مالک علی ہیں، اب بانٹے گا ولایت علی۔ اللہ دے چکا، اللہ ولایت رسول کو دے چکا، رسول علی کو دے چکے، اب علی کہاں سے بٹے گی؟ اب یہ بتائیے جو علی علی کرتا ہے وہی تو ولی بنتا ہے۔ تو بھائی نظام الدین اولیاء ولی بن گئے، اور معید الدین چشتی اور وہ ولی بن گئے، اور شہباز قلندر ولی بن گئے، اور بولی شاہ قلندر ولی بن گئے، اور وہ ولی بن گئے۔ ارے ہزاروں ولی بن گئے علی علی کر کے، لیکن جو گھر کے افراد ہیں پہلے وہ ولی ہوں گے، اس لیے ہم علی اکبر کی زیارت میں پڑھتے ہیں، آئے ولی ابن ولی تجھ پہ سلام۔ بہت صاف لکھا ہے زیارت حضرت علی اکبر میں، اے ولی ابن ولی، شیخ صدوق، شیخ مفید، ان سب نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اگر علی اکبر حیات رہتے تو سید الساجدین کے بعد امام ہوتے، اور پھر تاریخ میں 2 بھائی امام بنتے۔ تاریخ امامت میں حسن اور حسین کے بعد 2 بھائی اور امام ہوتے، سید سجاد اور علی اکبر۔ اور امام حسین کے ایک جملے کی تشریح میں بڑے بڑے عرفاء اور علماء نے لکھا کہ جب امام حسین نے یہ فرمایا، اے عمر سعد جس طرح تو نے میری نسل کو قطع کیا، اللہ تیری نسل کو قطع کرے۔ تو اس جملے کی تشریح میں لکھا ہے علماء اور عرفاء نے کہ نسل تو امام حسین کی سید سجاد سے چلی، یہ علی اکبر کے رخصت پہ یہ کیوں فرمایا کہ تو نے میری نسل کو قطع کیا؟ آیت اللہ طباطبائی نے تاریخ شیعت میں لکھا کہ ایک سید سجاد بچے تھے کربلا میں، تو آج سے 50 برس پہلے انہوں نے یہ لکھا تھا اپنی کتاب میں کہ آج روئے زمین پر 10 کروڑ سید ہیں۔ سن 61 ہجری کے بعد ایک سید سجاد سے روئے زمین پر 10 کروڑ سید، 50 برس میں تو اور اضافہ ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بیٹے سے 10 کروڑ سید،
اور دوسرا بھی اگر زندہ رہتا تو 20 کروڑ سید ہوتے. تو آدھی نسل تو حسین کی قطع ہو گئی. روئے زمین پر حسین کی نسل آدھی نہ رہی. اس لیے آپ نے فرمایا، ایک طرف اس کو مخاطب کیا اور پھر بیٹے کا چہرہ دیکھا اور پھر قرآن کی آیت پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. پروردگار تو نے انتخاب کیا آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران. اس آیت پر استدلال دیا ہے علماء نے کہ آیت پڑھنے کا مطلب یہ ہے، حسین بتا رہے ہیں میرا بیٹا معصوم ہے. علی اکبر صاحب عصمت تھے، معصوم تھے. اور پھر تیسرا رخ یہ ہے کہ پھر آسمان کو دیکھا اور کہا پروردگار گواہ رہنا، اب اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں تیرے حبیب سے مشابہ ہے. علی اکبر شبیہ نبی تھے، شبیہ پیغمبر تھے، پنجتن کا مجموعہ تھے. گویا علی اکبر نمائندگی کر رہے تھے 5 ہستیوں کی. اس لیے سرکار دو عالم نے صورت اپنی عطا کی تھی، علی نے نام اپنا عطا کیا تھا، حسن نے خلق عطا کیا تھا، حسین نے صبر عطا کیا تھا. تو اس معصومہ بی بی نے آواز دی تھی میں اپنی عمر عطا کرتی ہوں. جب میں دنیا سے گئی تو 18 برس کی تھی. علی اکبر تم بھی 18 برس کے دنیا سے جاؤ گے. ام لیلہ کے دل کا ارمان، حسین کا نور عین اور پھوپھی کا راج دلارا زینب بی بی کا راج دلارا. لشکر کا خاتمہ ہوتا چلا. جب علی اکبر اذن کے لیے بارگاہ امامت میں آئے تو سر سے پیر تک حسین نے دیکھا. تم کو بھیج دوں؟ اتنی محبتوں سے، اتنے ارمانوں سے ماں نے، پھوپھی نے فرمان چڑھایا ہے علی اکبر اگر میں اجازت دے دوں تو کون ہوں میں اجازت دینے والا. وہ خیمے میں ماں بیٹھی ہے، وہ پھوپھی، ان کا حق ہے تم پر. اگر وہ اجازت دے دیں تو چلے جاؤ علی اکبر. بابا، پھوپھی اماں کبھی اجازت نہیں دیں گی. اگر آپ چل کے اجازت دلوا دیں تو اجازت مل جائے گی. اچھا علی اکبر، تم نے امتحان میں ڈال دیا حسین کو، چلو میں اجازت دلواتا ہوں. زینب بی بی نے دیکھا باپ بیٹے ساتھ آ رہے ہیں تو امام حسین کو مخاطب نہیں کیا بلکہ حضرت علی اکبر کو مخاطب کیا اور کہا علی اکبر ہم تمہارا ارادہ سمجھ گئے، باپ کو سفارش میں لے کر آئے ہو، ہم سمجھ گئے علی اکبر. روئے خزاں میں وہ جو ہنسا ہو بہار میں. جب علی اکبر جوان ہوئے تھے تو میں نے خوشیاں کب منائی تھیں جو آج اس خزاں کی ہواؤں میں علی اکبر کو روک لوں. ہاں، حسین کہتے ہیں زینب تم ثانیہ زہرا ہو، میرے گھر میں ماں کی جگہ ہو. بتاؤ زینب کبھی ایسا ہوا کہ تمہاری زبان سے کوئی بات نکلی ہو ایسا کبھی نہیں ہوا. اچھا تو یہ بتاؤ کبھی میں نے کوئی خواہش کی تم سے کہ یہ بات حتمی ہو کے رہے گی؟ کارمان رہ گیا کہ کبھی اس نادار بہن سے کچھ کہتے تو کہا آج میری بات مان لو زینب، علی اکبر کو مرنے جانے دو، انہیں اجازت دے دو. بھیا نانا کے دین سے پیارا نہیں ہے میرا یہ لال،
میں علی اکبر کو قربان کرتی ہوں نانا کے دین پر. علی اکبر میری طرف سے خدا حافظ. چہرے پہ سرخی آئی, اشارہ حسین سمجھ گئے. کہا علی اکبر وہ ماں کا بھی تو حق ہے نا, جو پوری رات خیمے میں فرش خاک پہ بیٹھی رہی ہے انتظار میں کہ کب میرا لال خیمے میں آئے گا. ماں کے خیمے میں پہنچے, اللہ سب کو زیارت کرائے. جب خیمے گاہ میں جانا تو حجرے نشاندہی کر کے بتا دیا گیا ہے, یہاں زینب کا خیمہ تھا, یہاں ام فروہ کا خیمہ تھا. نام لکھا ہے حضرت قاسم کا, منبر رکھا ہے. ہم لوگ سب داخل ہوئے خیمے گاہ میں. قافلے کے لوگ, خدام خود آیا کہ ہمارے اس منبر پہ تقریر کیجئے. وہ خیمے گاہ جس کا ذکر کر رہا ہوں, وہاں ہم نے مجلس بھی پڑھی. ذیل رضا صاحب نے نوحہ, مرثیہ, سوس, اور پھر منبر کے پاس سے سب لوگ حجرہ قاسم کی طرف مہندی لے کر گئے. حجرہ قاسم بنا ہوا ہے, جسے حجلہ قاسم کہتے ہیں عربی میں. خیمے گاہ میں حضرت قاسم کی یادگار. بیٹا ماں کے خیمے میں داخل ہوا, دیکھا ماں زانو پہ سر رکھے, سر کے بال پریشان, آنکھ میں آنسو. جاتے ہی ماں کے قدموں پہ علی اکبر نے سر رکھ دیا. ماں نے بیٹے کا سر اٹھایا, سینے سے لگایا. کل کے گئے علی اکبر, آج خیمے میں آئے. ماں تو آواز کو ترس گئی. یہ صورت دیکھنے کو ماں ترس گئی. یہ عین دوپہر میں کیسے آئے میرے لال؟ کہا ماں اب وقت بہت کم ہے, ایک سوال کرنے آیا ہوں اماں. وہ سوال یہ ہے کہ محشر کے میدان میں شفاعت کی منزل پر میری دادی فاطمہ زہرا آئیں, سب سے پہلے کربلا کی بیویاں آگے بڑھیں گی, اور وہ آگے بڑھ کر کہیں گی میری دادی سے کہ فاطمہ زہرا, کربلا میں آپ کے بیٹے پہ وقت پڑا تھا, ہم نے اپنی اپنی اولاد کو آپ کے بیٹے پر قربان کیا تھا. اماں محشر کے میدان میں آپ میری دادی کو کیا جواب دیں گی؟ تو بے اختیار پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا سب سے پہلے تیری ماں آگے بڑھ کر کہے گی اے شہزادی فاطمہ زہرا, میں نے اپنے 18 سال والے لال کو قربان کیا. مجھے پتا ہے کہ ماشاءاللہ سارے نوجوان ماتمدار عزادار ہر سال علی اکبر کا پرسہ اسی جگہ دیتے ہیں. بعد مجلس ابھی حسین کے جوان لال کا تابوت ایسے برآمد ہوگا کہ تابوت دیکھ کر آپ کو لگے گا کوئی سجا ہوا دولہا آ رہا ہے. بہت ارمان تھا ماں کو, بہت ارمان تھا پھوپھی کو کہ میرا لال سیرا باندھے گا. چلتے وقت شغرا نے بھی کہا تھا بھیا جب بیاہ کا سامان ہو بغیر بہن کے شادی نہ کر لینا. ہماری بہنیں, ہماری سیدانی بیویاں سب رونے کو بیٹھی ہیں. تابوت ادھر آئے گا, پھر خواتین میں جائے گا. اب یہی دستور ہے کہ تابوت کسی شہید کا پہلے مردوں میں آتا ہے پھر بیویوں میں جاتا ہے. یہ کس چیز کی شبیہ ہے؟ ہاں جب لاش آتی تھی تو باہر مقتل سے اٹھا کر خیمے گاہ میں جب در خیمہ کا پردہ فضا الٹتی تھی تو کسی شہید کا لاشا خیمے میں جاتا تھا تو بیویاں اس شہید کے گرد بال کھول کر سینے پہ ماتم کرتی تھی, تعزیت ہوتی تھی. آج آپ کس کس کو تعزیت دیں گے؟ ابھی آپ ام لیلہ کو پرسہ دیں گے جوان لال کا, حسین کو پرسہ دیں گے ان کے جوان بیٹے کا, آپ پرسہ دیں گے جناب سیدہ کو ان کے جوان پوتے کا, آپ رسول خدا کو پرسہ دیں گے آپ کی شبیہ کو
کربلا میں مٹا دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو پرسہ دینے کے لیے ہمارے پاس صرف ماتم ہے۔ ایسا ماتم کرنا، ایسا ماتم جیسے کوئی ماں اپنے جوان لال کے لاشے پہ روتی ہے اور ماتم کرتی ہے۔ ماں سے اذن ملا، پھوپھی سے اذن ملا، علی اکبر خیمے کے در کی طرف بڑھے، باہر آئے۔ حسین نے چہرہ دیکھا، علی اکبر کے چہرے پہ بشاشت تھی، بہت خوش نظر آ رہے تھے، اور فوراً کہا بابا یہ مرحلہ تو طے ہو گیا، پھوپھی اماں نے بھی اجازت دے دی، اماں نے بھی اجازت دے دی، اب مجھے رخصت کیجئے۔ کہاں علی اکبر، پھوپھی نے اجازت دے دی، ماں نے اجازت دے دی، ابھی بوڑھے باپ نے اجازت نہیں دی۔ علی اکبر میرے ساتھ آؤ۔ علی اکبر کا ہاتھ تھاما، ایک خالی خیمے میں گئے، اپنے ہاتھ سے ایک صندوق کھولا، اس میں سے ایک امامہ نکالا، امامہ نکال کر علی اکبر کے سر پہ رکھا، شملے کو کاندھے پہ لٹکایا۔ کہ شب معراج جب نانا آسمانوں پر گئے تھے تو یہ امامہ ان کے سر پر تھا۔ جب سے علی اکبر یہ امامہ رکھا ہوا تھا، اس ارادے سے جس دن تمہیں دولہا بنائیں گے، جس دن تمہیں دولہا بنائیں گے، اس دن یہ امامہ تمہارے سر پہ رکھیں گے۔ علی اکبر آؤ تمہاری کمر باندھ دیں، کمر میں تلوار لگا دیں، آؤ یہ امامہ پہنا کر شملے کاندھوں پہ لٹکا دیں۔ اور اس کے بعد کہا علی اکبر ذرا آگے بڑھو۔ علی اکبر آگے بڑھے، کہا کچھ پیچھے ہٹو، پھر پیچھے ہٹے، کہا بے شک اسی طرح رسول اللہ لگتے تھے اس امامے میں، اس کمر کے پٹکے میں، جب کمر میں تلوار باندھتے تھے تم بالکل شبیہ رسول ہو۔ اے علی اکبر میں نے تم کو دولہا بنا دیا، آؤ ایک بار باپ کے سینے سے لگ جاؤ۔ کیسے حسین نے لپٹا کر بیٹے کو پھر سینے سے جدا کیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ آپ گریہ کر رہے ہیں، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے سب ماتم کر رہے ہیں، سر پہ ہاتھ مار رہے ہیں۔ ہاں اسی طرح تعزیت ہونا چاہیے۔ ایسا ماتم کرو کہ ماتم کرتے ہوئے کھڑے ہو جانا۔ میں زیادہ طویل حال نہیں پڑھ پاتا، اس لیے کہ ہمت نہیں پڑتی۔ حسین نے علی اکبر کو عقاب پر بٹھایا، جب رکاب کو تھاما تو علی اکبر رکے اور رک کر کہا بابا رکاب کے پاس سے ہاتھ ہٹائیں، تو علی اکبر پیر رکھے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کا ہاتھ ہو اور بیٹے کے قدم؟ تو رو کے کہنے لگے علی اکبر ارے یہ قدم تو کبھی حسین کے دوست پہ ہوتے تھے۔ علی اکبر کتنی بار تمہیں اپنے کاندھے پہ چڑھایا، آج باپ کی تمنا یہی ہے کہ میں رکاب تھاموں اور تم رکاب میں قدم رکھ کر سوار ہو جاؤ۔ میں کہوں گا علی اکبر آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ میرے اشارے کے بغیر تابوت نہیں آئے گا، بیٹھ جاؤ، جب حال میں پڑھ لوں گا گھبراہٹ نہ ہو، پوری تقریر سنو اور غور سے سنو، گریہ جبھی ہوگا جب میرا بیان سن لو گے۔ ایک بار کہا علی اکبر اسی گود میں رہتے تھے، اسی کاندھے پر یہ ننھے سے قدم ہوتے تھے، علی اکبر کو سوار کیا۔ میں کہوں گا آپ بہت خوش قسمت ہیں، حسین جیسے امام نے رکاب کو تھاما۔ جب حسین رخصت آخر کو سوار ہو رہے تھے تو رکاب تھامنے والا کوئی نہیں تھا۔ ارے زینب ماتم، بیٹھے بیٹھے ماتم، بیٹھے بیٹھے ماتم، کھڑے مت ہو، گھبراہٹ مت کرو، پریشان مت کرو، بیٹھے رہو۔ ماتم ماتم، سب خواتین ماتم کریں، سینے پہ ہاتھ۔ ماتم، علی اکبر کا جوان، ام لیلہ کا جوان گھوڑے پہ سوار کیا۔ علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ دی، ایک بار پکار کر کہا علی اکبر جب تک میرا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا، مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا، چہرہ دکھاتے رہنا۔ لیکن علی اکبر رخصت ہوئے، کچھ دور گھوڑا گیا تھا، پھر کان میں آواز آئی میرے لال، میرے لال۔ اب جو مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر کو تھامے گھوڑے کے پیچھے دوڑتا ہوا۔ گریہ، ماتم،
ارے خیمے میں کوہرام ہے، علی اکبر کی رخصت ہے اور بیویاں اس منظر کو دیکھ رہی ہیں. خیمے میں کوہرام ہے، گریا کا شور ہے، آپ بھی گریا کر رہے ہیں. یہی شان ہے گریا کی. سنتے جائیے. ایک بار علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو کعبہ دیا، واپس ہوئے، گھوڑے سے کود پڑے، قریب آئے، اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب کہ قد سے قد ملنے لگا. بابا بابا جب رخصت کر چکے تو پھر پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ آداب سیکھ لو. یہ سارے آداب عزاداری سکھاتی ہے. قربانی میں احکام ذبیحہ میں شریعت میں یہ لکھا ہے کہ جب جانور کو قربانی کے لیے لے کر چلو مینا میں تو تم آگے نہ بڑھ جانا. جو جانور کی رسی ہے وہ بھی آگے ہو، جانور کی رسی سے تم آگے نہ بڑھ جانا، اس لیے کہ تم جس کو ہدیہ دینے جا رہے ہو وہ افضل ہے، تم پیچھے رہو. قربانی آگے ہو. تو حسین نے شبیہ بنائی تھی، علی اکبر آگے اور پیچھے پیچھے حسین. علی اکبر حسین کی قربانی ہے، حسین قربانی دینے جا رہے ہیں، علی اکبر آگے اور پیچھے پیچھے حسین چل رہے. علی اکبر نے یہ منظر دیکھا، واپس ہوئے، قریب آئے اور جھک کر حسین کے گوشے ہمایوں نے امامت میں کچھ کہا، جسے سن کر حسین چیخ مار کر رونے لگے. علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے اور چلے گئے. یہ پورا منظر حضرت زینب خیمے کے در سے دیکھ رہی تھی. علی اکبر تو رخصت ہو گئے. ایک بار آواز دی، بھیا یہ جاتے وقت میرے لال علی اکبر نے کیا کہہ دیا، یہ جاتے وقت کیا کہا، جسے سن کر آپ رونے لگے اور چیخ کر رونے لگے. کہ زینب تم نہیں سن سکتی ہو، میں بتا نہیں سکتا. تو آواز دی، بھیا آپ کو میرے حق کی قسم بتائیے چلتے وقت علی اکبر نے کیا کہا. کہ زینب زمانے کا دستور ہے جب بوڑھا باپ مر رہا ہوتا ہے تو جوان بیٹے کو قریب بلاتا ہے اور وصیتیں کرتا ہے، اور باپ بوڑھا بیٹے کو سمجھاتا ہے یہ کرنا یہ کرنا. کربلا کا دستور بدل گیا، جوان بیٹا بوڑھے باپ کو وصیتیں کر رہا تھا. اے زینب چلتے وقت علی اکبر نے مجھ سے یہ کہا جب میں گھوڑے سے گروں تو میرا لاشا نہ اٹھائیے گا، آپ سے میرا لاشا. اور پھر آخر میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری ماں غیر گھرانے کی ہے، میری ماں کی چادر کا خیال رکھیے گا. ماتم 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 ماتم. سینے پہ زور سے آواز آئے، آواز آئے، ڈسٹرب مت کرو. ماتم ماتم. ہائے علی اکبرم، وائے علی اکبرم، ہائے علی اکبرم، وائے علی اکبرم. حسین تناب کو تھام کر کھڑے ہو گئے. علی اکبر کی لڑائی دیکھنے لگے. سب علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے تھے، ملائکہ آج سے دیکھ رہے تھے، لیکن ام لیلا اور زینب حسین کے چہرے کو، بیویاں حسین کے چہرے کو، ایک بار حسین کے چہرے پر تشویش کے آثار آئے. زینب نے پوچھا کیا بات ہے، ماں نے پوچھا علی اکبر کی کیا بات ہے. کہا کیا بتائیں ام لیلا، ایک پہلوان علی اکبر سے لڑنے آیا ہے، رومی پہلوان لڑنے آیا ہے. کہا تو تشویش کی کیا بات ہے، آپ کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، آپ کا بیٹا بہادر ہے. کہاں ام لیلا میں جانتا ہوں میرا علی اکبر بہت بہادر ہے، لیکن وہ پہلوان جو آیا ہے وہ شیر ہے، وہ پانی پی کے آیا ہے، وہ کھانا کھا کر میرا علی اکبر 3 دن کا پیاسا ہے. ماتم 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 ماتم. وہ 3 دن کا پیاسا ہے، میرا لال 3 دن کا بھوکا ہے. اے ام لیلا، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، میرے نانا کہتے تھے کہ اگر بیٹے کے حق میں ماں دعا کرے تو اللہ ماں کی دعا ٹالتا نہیں. میں چاہتا ہوں میرا بیٹا اس پہلوان پر فتح یاب ہو جائے. اے ام لیلا تم ماں ہونا، جاؤ جا کر علی اکبر کی فتح کی دعا کرو. ام لیلا در خیمہ سے ہٹی اور ایک بار شہن خانہ میں آئی، چادر کو سر سے ہٹایا، سر کے بال کھولے اور ایک بار دونوں ہاتھ بلند کیے، آواز دی زینب، ام کلثوم، رقیہ، سکینہ، لبابہ آؤ، میں بارگاہ الہی میں دعا کروں اور تم سب آمین کہنا. اور ایک بار ہاتھ اٹھا کر ام لیلا نے کہا آئے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے،
اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک بار میرے لال کو مجھ سے ملا دے۔ سب نے کہا آمین۔ ادھر علی اکبر اس پر فتح یاب ہوئے، اپنے مقابل کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد سناٹا ہو گیا میدان میں، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جو علی اکبر کے قریب آ سکے۔ بہت شجاعت سے لڑ چکے تھے علی اکبر۔ ایک بار علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو موڑا، کعبہ دیا اور واپس خیمے کی طرف آئے۔ حسین آگے بڑھ گئے، علی اکبر گھوڑے سے کودے، قریب آئے، کہا بابا آپ نے میری لڑائی دیکھی، آپ نے میری جنگ دیکھی، کیسا لڑا میں؟ کہاں؟ ہاں علی اکبر میں جنگ دیکھ رہا تھا، تم نے تو میرے بابا کی لڑائی، خیبر و خندق کی لڑائی یاد دلا دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میدان میں علی لڑ رہے ہوں، اس طرح شجاعت سے لڑ رہے تھے۔ بس اس کے بعد اتنا کہا بابا ایک جامع آگ کی سبیل، علی اکبر بہت پیاسا ہے، تو رو کے گردن جھکا کر کہا علی اکبر پانی فرات سامنے، دریا سامنے، مگر علی اکبر ہم پانی نہیں پلا سکتے، جاؤ جام کوثر ہاتھ میں لیے جد میرے کھڑے ہیں، جلدی سے راہ کریں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ علی اکبر واپس گھوڑے پر بیٹھے اور خدا حافظ کہا حسین نے۔ علی اکبر پھر میدان میں آئے اور پھر جنگ شروع کی۔ 83 آدمیوں کو علی اکبر نے پہلے حملے میں قتل کیا۔ میدان میں سناٹا ہی سناٹا تھا۔ ایک بار پسر سعد نے پکارا، وہ نیزے والے کہاں ہیں جو سب گھیرا ڈال کر ایک ایک سپاہی کو گراتے ہیں؟ بلاؤ سنانے والوں کو، بلاؤ بھالوں والوں کو بلاؤ، اور ان سے کہو دور سے حلقہ بنائیں اور حلقے کو تنگ کرتے ہوئے قریب آتے جائیں اور سنانوں کی انی علی اکبر کی طرف رکھیں۔ سارے سنانوں والوں نے، بھالوں والوں نے اپنے نیزے سیدھے کیے اور دائرہ تنگ کرتے چلے، اور ایک بار قریب ہوتے گئے اور ایک بار چاروں طرف سے حسین کے لال پر حملہ کیا۔ ایک نیزہ علی اکبر کے سینے پر پڑا، علی اکبر گھوڑے سے نیچے آ، علی اکبر نے آواز بابا بابا